بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نشو و نما کے پہلو اسپیکٹس آف ڈیولپمنٹ پڑھیں گے۔ آپ کی بک میں نشو و نما کے 4 پہلوؤں کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جسمانی نشو و نما ہے، جسے آپ فزیکل ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں۔ سیکنڈ از نفسیاتی نشو و نما، سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ۔ تھرڈ ہے وقوفی نشو و نما، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، اینڈ فورتھ از سماجی نشو و نما، سوشل ڈیولپمنٹ۔ اب ہم ان چاروں کو تفصیل سے باری باری پڑھیں گے، اور ہر نشو و نما کے دور میں کس طریقے کی نشو و نما ہو رہی ہوگی انسان کے اندر، یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے نا کہ نشو و نما میں ہم نے انسان کے معرض وجود میں آنے سے لے کر اس کی موت تک کی تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، وہ نشو و نما کہلاتی ہے۔ اب اس کو ہم نے فردر آسانی کے لیے جو ہیں ان کے نشو و نما کے چھوٹے سے پارٹس بنا دیے ہیں، جیسے جسمانی نشو و نما۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس میں جسم سے ریلیٹڈ جو ہیں، یعنی کہ فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کی جسمانی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیدائش کے بعد بچے کی ہر تبدیلی واضح اور قابل پیمائش ہوتی ہے۔ وہ بہت جلدی جو ہے مہینوں کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عام فرد بھی جو ہے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، بچہ بیٹھ رہا ہے، چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، قد، وزن اور اس کے عضلات میں جو ہیں جو بھی چینجز آ رہی ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں جسمانی نشو و نما کی بدولت ہی ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے آپ کی جسمانی نشو و نما ہے، اس کا عمل بالغی مکمل ہونے تک جاری رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر وزن بھی بڑھے گا، بچے کا قد بھی بڑھے گا، اس کے اندر نمایاں چینجز آ رہی ہوں گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جب آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں یا کسی ملنے والے کے گھر جائیں، یا کوئی آپ کتنے عرصے بعد آپ کو اچانک سے دیکھے تو فوراً سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا تو قد کافی نکل آیا ہے، یا یہ اس کی ہائٹ اتنی اچھی ہو گئی ہے، یا پھر اس کا وزن پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے، یا اس کی گروتھ بہت اچھی ہو گئی ہے۔ اٹس مین کہ وہ جسمانی نشو و نما کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فزیکل ڈیولپمنٹ جو آپ کے اندر ہو رہی تھی وہ انہوں نے ایک دم سے نوٹ کی، اور وہ جو ہیں انہوں نے نوٹ کر کے آپ کو بتائی۔ تو یہ جسمانی نشو و نما جو ہے وہ ابتدائی جو دور ہے بچے کا، جب آپ کے لڑکپن کے دور تک جو وزن ہے، قد ہے، اور یہ قد کاٹ عضلات، یہ جو ہے نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں جسمانی طور پر، ٹھیک ہے۔ اسی دور میں جو ہے بچے کے عضویات جو ہیں ان میں پختگی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا پختگی والے ٹاپک کے اندر کہ کس طریقے سے جو ہیں آپ کے تمام جو ہیں عضلات، جیسے ہاتھ پاؤں چلنے کی گریپ، پکڑنے کی گریپ، یہ آپ کے بازو کی گریپ، آپ کے قلم پکڑنے کی گریپ ایون کے، تو یہ تمام عضویات کے اندر، آپ کے عضلات کے اندر مضبوطی اور پختگی جو ہے وہ آتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تمام آپ کے اندرونی نظام تنفس بھی، نظام بھی، نظام دوران خون، تمام جو آپ کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک نروس سسٹم آپ کا ڈیولپ کیا ہے، وہ خود بخود جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جسمانی نشو و نما کے اندر ہی جو ہے ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے جو ہے جسمانی نشو و نما کو بھی آسانی کے لیے انہوں نے کچھ جو ہیں مزید پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ ایک ہے قبل از ولادت کا دور، ٹھیک ہے۔ ہم اس فیز کو بھی اب جو ہے انالیسس کر لیتے ہیں جب آپ کا بچہ اس دنیا میں نہیں آتا ہے، جیسے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ہوتا ہے، اس کے تمام فزیکلی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، ہر مہینے جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی جو ہے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس کا انالیسس کر کے پتہ چلا لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، یا خدا نخواستہ رک تو نہیں گئی ہے۔ اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے، باہر آتا ہے، تو انفینسی یعنی کہ طفیلیت کا پیریڈ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ طفیلیت کیا ہے؟ طفیلیت کو ہم شیر خوارگی کی اسٹیج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیر خوارگی میں بچہ دودھ پیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کے اوپر،
وہ جو ہے رو کے یا اپنا غصے کا اظہار کرنا ہو تو چیخو پکار سے ہی کر سکتا ہے، تو اس کی تمام ضروریات جو ہیں وہ پوری کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بچپن آتا ہے، بچپن میں بچہ اسکول جانے لگتا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ تمام سوشل ایکٹیویٹیز سیکھنے لگ جاتا ہے، وہ نئی نئی چیزیں لرن کرنے لگ جاتا ہے، اس کی جسمانی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بلوغت یعنی کہ ایڈولسنٹ کا ایج آتی ہے۔ ایڈولسنس کیا ہے، بلوغت کیا ہے، ٹین ایجر کو کہتے ہیں، ٹین ایج جو کہ آپ لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے مطلوبہ قد بچے کا بڑھ جاتا ہے، مطلوبہ جو ہے وزن تقریباً بڑھ جاتا ہے، عضلات جو ہے پختگی پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمام جو ہیں جسمانی اعضاء مضبوطی پکڑ لیتے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ کی جسمانی نشو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ دین آتی ہے جوانی۔ جوانی جو ہے آپ کی بھرپور ایک جسے کہنا چاہیے انرجیٹک پیریڈ ہوتا ہے، جس کے اندر تمام جو چیزیں آپ کے جسم میں ہوتی ہیں وہ پروان چڑھ چکی ہوتی ہیں، اور آپ ان سے بھرپور فائدہ جو ہے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اور مڈل ایج سے یعنی کہ جوانی کے اینڈ تک جو ہے یہ اس میں انحطاط جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ اسے بڑھاپا کہتے ہیں۔ بڑھاپا اولڈ ایج کو کہتے ہیں، جس کے اندر تمام چیزیں جو کہ جسمانی نشو و نما کے تحت وقوع پذیر ہوئی تھیں، پروان چڑھی تھیں، پختگی آئی تھی، اور وہ ڈکلائن کی طرف، انحطاط کی طرف، نیچے کی طرف جو ہے وہ چلتی جا رہی ہوں گی، اور ان کا جو ہے خاتمہ جو ہے زوال کی طرف ہوتا چلا جا رہا ہوگا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اولڈ ایج میں آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی کمر جھک جاتی ہے، ان کے عضلات جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ان کے دانت گر جاتے ہیں، ان کی آئی سیٹ ویک ہو جاتی ہے، ان کے بال گر جاتے ہیں، کب کبھی جو ہے شیورنگ ان کے جسم پہ طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جسمانی نشو و نما کے انڈر ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ پہلے پارٹ میں جو چیزیں ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہوں گی، اور اینڈ پہ جا کے جو ہے وہ چیزیں ان کی ڈکلائن کی طرف یا زوال کی طرف جو ہیں وہ وہاں پہ انحطاط کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ تمام سلسلہ جو جسمانی نشو و نما کا ہے موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے نفسیاتی نشو و نما یعنی کہ سائیکلوجیکلی ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ اب جسمانی نشو و نما تو ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کی نفسیاتی قسم کی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو نفسیاتی پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سمپلی جو ہے ماہرین اس نفسیاتی نشو و نما کو ذات کی نشو و نما کہتے ہیں، ایک انسان کی سیلف ڈیولپمنٹ آپ سمجھ لیں کہ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ فرد کے کردار اور شخصیت میں پیدا ہونے والی تبدیلی نفسیاتی نشو و نما کہلاتی ہے، یعنی کہ اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے، اس کی پرسنالٹی چینج ہو رہی ہے، اس کے ایموشنز، اس کا رجحان کس سائڈ پہ ہوا ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو سائڈ پہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ یونیک فارم میں بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہوتا ہے تو بہت سارے جو ہیں اسپیکٹ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی گھر والے، اس کے خاندان والے، اس کے اسکول، اس کے ٹیچرز، اس کے آس پاس کے دوست، تمام جو ہیں اس کی شخصیت بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تبھی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی زندگی میں نصب العین بنتا ہے، اس کی خواہشات، اس کی صلاحیتیں، اس کے رویے، تمام چیزیں جو ہیں مل کر اس کے لیے زندگی کا راستہ متعین کرتے ہیں کہ اس نے کس سمت میں جانا ہے۔ فرد میں مختلف قسم کی کریکٹرسٹکس پیدا ہونے لگتی ہیں، مختلف قسم کے ٹریٹس جنہیں اوصاف کہتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ فرینڈلی ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، اپنے وطن سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، کوآپریشن کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ
آپ کی مدر آپ کو بچپن سے ہی کوپریٹ کرنا سکھا رہی ہوتی ہیں کہ شیئر کر کے کھائیں، یا پھر کمپٹیشن سکھا رہی ہوتی ہیں، دو بہن بھائی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ جو پہلے کھائے گا اس کو کلیپنگ کریں گے اس کے لیے، یا اس کو ٹافی دیں گے، یا اس کو باہر گھمانے جائیں گے، یا بچہ ایگزام میں اچھے نمبرس لے گا تو اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ گفٹ دیا جائے گا۔ تو کمپٹیشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ سائیکولوجیکلی طور پہ پیرنٹس بچپن میں ہی ڈال دیتے ہیں، اور اس کو اسی طریقے سے مل جل کے کھانے پینے رہنے سہنے کی ہیبٹ ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو فرینڈلی بناتے ہیں، اسے احساس ذمہ داری اس کے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام قسم کے ٹریٹ جو ہیں سائیکولوجیکلی طور پہ ہم اپنے گھر سے ہی جو ہیں انیشیلی سیکھ لیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نفسیاتی نشو و نما کی بدولت ہی جو ہیں آپ صحیح اور غلط قسم کے کنسیپٹ بھی قائم کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہوگا تو آپ کی مدر نے، آپ کے ٹیچر نے، آپ کے بڑے بہن بھائیوں نے آپ کو لازمی سمجھایا ہوگا کہ یہ غلط ہے، اس کی یہ سزا ہے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، اور صحیح کی آپ کو شاباشی ملی ہوگی، صحیح کام کرنے کی، نیکی کرنے کا آپ کو درس دیا جاتا ہوگا، اور اس میں غلط اور جو ہے اچھے میں کنسیپٹ کا آپ کو شروع سے ہی آپ کو بلڈ کیا جاتا ہے اس کنسیپٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اور دوسروں کے موڈ اور مزاج کو بہتر طور پر انسان سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج آپ کے فادر غصے میں ہیں یا امی غصے میں ہیں، آپ نے کب کیا بات کرنی ہے۔ آپ کو جو ہے تمام لوگوں کے موڈ کا نفسیاتی طور پہ کیا فیس چل رہا ہے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ احساس جو ہے وہ چیزوں کا کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ بلوغت میں اسپیشلی آ جاتے ہیں تو اس میں مزید صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کی ایج، بلوغت کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے جب بھی بات ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ بلوغت ایڈولسنس کی ایج ہے، یعنی کہ آپ کی ایج ہے ٹین ایج کی بات کر رہی ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اس میں انسان جو ہے اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں پہ ڈپینڈ کم کرے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے شیر خوارگی میں یہ بچپن میں نے بتایا تھا، کپڑے بدلنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے ہمیں پیرنٹس لازمی چاہیے، ان کے مدد کے بغیر ہم کپڑے نہیں چینج کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، لیکن اس فیز میں ہم دوسروں پہ انحصار کرنا کم ہو جاتے ہیں، ہم خود مختار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نشو و نما کے اس دور میں خاندان کی نسبت دوست احباب کی طرف آپ لوگ زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ظاہری بات ہے، آپ کے فرینڈس بن جاتے ہیں، آپ کالج لائف میں جیسے آ جاتے ہو آپ کے گروپ بن جاتے ہیں، 5 5 6 6 بچیوں کا فرینڈس کا گروپ بن جاتا ہے، یا دو سے زیادہ بچیوں کا گروپ بن جاتا ہے، اور آپ ایز کمپیئر ٹو اپنے گھر والوں سے ان کے ساتھ فرینڈلی ہر ٹاپک پہ بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتی ہے جوانی۔ جوانی میں جو ہے فرد عملی طور پر جو یعنی کہ پریکٹیکلی طور پہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایڈولسنس میں تو آپ نے تمام جو آپ کی صلاحیتیں تھیں ان سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور ان کو پازیٹیو سائڈ پہ لگانے کی کوشش کی، لیکن اب آپ نے جب گریجویشن اپنی فار ایگزامپل کر لی ہے، تب آپ نے اب کچھ نہ کچھ جو ہے زندگی میں کرنے کا آپ کا مقصد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان خواہشات کی تکمیل کے لیے اب آپ نے جو ہے پریکٹیکلی سوچنا ہے، عملی طور پہ سوچنا ہوتا ہے، تو اس میں ذاتی مفاد کی بجائے سماجی بھلائی کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، کیونکہ جوانی میں یوزلی لوگوں کی شادیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں تو انہوں نے گھر جو ہے وہ چلانا ہوتا ہے۔ جیسے آپ میلز کی بات کریں تو مرد نے تو لازمی ہی شادی کر کے گھر بسانا ہے اور نوکری کرنی ہے، نوکری اس کے لیے مسٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے شادی کر لے، اٹس انف، لیکن مرد نے تو لازمی آمدن کا ذریعہ کچھ نہ کچھ بنانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس نے نیکسٹ جو ہے اپنی لائف جو ہے گزارنی ہوتی ہے۔ تو نفسیاتی نشو و نما کی بدولت ہی اس کی سوچ بھی میں بھی اور کردار میں بھی جو ہے وہ پختگی آتی ہے۔ تو یہ نفسیاتی قسم کی نشو و نما جو ہے وہ تمام عمر جو ہے وہ جاری و ساری رہتی ہے۔